بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے اپنی کتاب گناہ کبیرہ کی دوسری جلد میں یہ واقعہ ایک معتبر حوالے سے نقل کیا ہے کہ اسحاق بن ابراہیم طائری نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اس سے فرماتے ہیں قاتل کو چھوڑ دے۔ وہ ڈر کر جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور پوچھا یہ قاتل کون ہے اور کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ایک شخص آیا ہے جس نے خود بخود قتل مان لیا ہے۔ انہوں نے اسے پیش کر دیا۔ اسحاق نے اس سے کہا اگر تو سچ سچ کہہ دے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا میں اور کچھ اور گنڈے ہر حرام کام کرتے تھے، بغداد میں ہر برے کام میں ملوث ہوتے تھے۔ ایک بڑھیا ہمارے لیے عورت لاتی تھی۔ ایک دن وہ بڑھیا ہمارے پاس ایک نہایت حسین لڑکی لے کر آئی۔ اس لڑکی نے ہمیں دیکھا اور وہ بات سمجھ گئی تو ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی اور زمین پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش میں لائے تو اس نے فریاد کی اور بولی خدا سے ڈرو اور مجھے چھوڑ دو۔ اس دھوکے باز بڑھیا نے مجھے دھوکہ دیا اور کہا فلاں محلے میں ایک تماشا ہو رہا ہے اور دیکھنے کے قابل ہے، اور ایسی باتیں بنائیں کہ مجھے راغب کر لیا۔ میں اس کے ساتھ چلی آئی اور وہ مجھے یہاں کھینچ لائی۔ تم خدا سے ڈرو، میں علویہ زہرا کی نسل سے ہوں۔ میرے ساتھیوں نے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی اور اس لڑکی سے الجھنے لگے۔ مجھے رسول خدا کی عزت کی خاطر غیرت آئی اور میں نے انہیں روکا۔ انہوں نے مجھے بہت زخمی کیا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے بھی ان میں سے سب سے بڑے پر ایک سخت وار کیا اور اسے مار ڈالا اور لڑکی کو سلامتی سے چھڑا کر رخصت کر دیا۔ لڑکی نے مجھے دعا دی اور کہا خدا تیرے عیب چھپائے رکھے جس طرح تو نے مجھے بچایا ہے، اور تیرا مددگار ہو جیسی تو نے میری مدد کی ہے۔ جس وقت چیخ پکار سے پڑوسی گھر میں دوڑ کر آئے ہیں، میرے ہاتھ میں خون بھرا خنجر تھا اور مقتول خون میں لوٹ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور یہاں لے آئے۔ اسحاق نے کہا میں نے تجھے خدا اور رسول کی خاطر معاف کیا۔ اس شخص نے کہا میں نے بھی گناہوں سے توبہ کی اور میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس کی خاطر تم نے مجھے معاف کیا کہ اب پھر کبھی گناہ کے پاس بھی نہیں پھٹکوں گا۔ آپ اس قصے میں دیکھتے ہیں اس قاتل شخص پر حرام ترک کرنے، اس سے دوسروں کو روکنے اور رسول خدا کی حرمت کی خاطر مظلوم کی مدد کرنے، اور اس قدر گناہوں کے باوجود خدا اور رسول کی اس قدر مہربانی ہوئی کہ وہ قتل ہونے سے بھی بچ گیا اور اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی توفیق ہو گئی۔